پہنچ رہا ہے یہ میسج پہنچ رہا ہے؟ اگر پہنچ رہا ہے تو اب ذرا سا میرے ساتھ آگے چلو، اس لیے کہ بڑا باریک مرحلہ فکر ہے۔ اور آج ذرا میں آیتیں تمہیں ہدیہ کر دوں تاکہ اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے اپنے نامانوس سننے والوں تک پیغام پہنچا دوں۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اچھا بھائی، تو اب یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سبیل کی ہدایت ہم نے کی، یہی تو تھا قرآن میں۔ یہ آیت کہاں ہے؟ سورہ حلقہ میں۔ تو ذرا سننا، پھر میں تمہیں بتلاؤں گا کہ یہ سورہ حلقہ وہ واحد سورہ ہے سورہ نحل کے بعد جو شروع ہوا ہے سبیل سے، ختم ہوا ہے سبیل پر۔ اب کمال کیا ہے پروردگار عالم نے کہ سورہ حلقہ میں بھی، آرام سے سننا، تھوڑا سا وقت لوں گا لیکن طویل نہیں ہے، سورہ حلقہ میں بھی پروردگار نے آغاز کیا ہے سبیل سے اور اس سورہ کو ختم کیا ہے سبیل پر۔ ٹھیک، اب میں اس آیت تک جاؤں گا، لیکن کچھ یاد ہے تمہیں یہ حلقہ آیا کیسے، تاکہ سبیل تک جانے کی مجھے آسانی ہو جائے۔ دیکھو کیا کمال کی بات ہے، سب جانتے ہیں، اور جو بات سب جانتے ہو اسے میں بیان نہیں کیا کرتا۔ حسنین بیمار ہوئے، سب کو معلوم ہے، شدید بیمار تھے، رسول آئے، رسول نے کیفیت دیکھی، بچے بخار میں تپ رہے تھے، رسول پریشانی کے عالم میں باہر نکلے، ابھی پہلا قدم باہر رکھا تھا کہ جبریل آئے، رسول کو سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ اپنے خاندان والوں سے کہہ دے کہ اگر وہ منت مان لیں تو بچے اچھے ہو جائیں گے۔ واقعہ تو مشہور ہے نا، واقعہ مشہور ہے، واقعہ نہیں سناؤں گا، مجھے واقعہ نہیں سنانا، اس لیے کہ مجھے تو سبیل تک جانا ہے، سبیل تک جانا ہے۔ اس سبیل تک جانے کے لیے یہ ناگزیر راستے ہیں جنہیں طے کروں گا۔ اچھا، تو رسول پلٹے اور کہا کہ بھائی منت مان لو کہ اگر بچے شفا یاب ہو گئے تو 3 دن روزہ رکھیں گے۔ علی نے منت مانی، سیدہ نے منت مانی، خود دونوں بچوں نے منت مانی، گھر کی کنیز فضہ نے منت مانی۔ ٹھیک ہے نا، بچے منت ماننے کے بعد اچھے ہوئے۔ تم کو واقعہ چونکہ معلوم ہے نا، اس لیے سرسری گزر رہا ہوں میں۔ بچے جب اچھے ہو گئے تو اب منت کو پورا کرنے کا وقت آیا، قرآن نے آواز دی، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ وہ لوگ ہیں، اب قصیدہ شروع کیا آل محمد کا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب منت مانتے ہیں تو پورا کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اور ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے۔ آرام سے سننا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ کیا کہا آل محمد نے؟ روٹیاں دیتے وقت کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء، ہمیں اے روٹیاں لینے والوں، ہمیں جزا کے معنی بدلا، ہمیں کوئی بدلا نہیں چاہیے تم سے، اس لیے کہ ہم نے تو اللہ کے لیے روٹی دی ہے نا، روٹی ہم نے اللہ کے لیے دی ہے، تو ہم تم سے نہ بدلا چاہتے ہیں نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لیے روٹیاں دی ہیں، اگر بدلا دے تو وہ دے، اگر شکریہ ادا کرے تو وہ شکریہ ادا کرے۔ تم کون ہو؟ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اور اب اس کے بعد کی آیت پڑھوں بھائی، بہت توجہ رہے، جزاہم، بہت توجہ، جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ ہم نے آل محمد کو جنت دے دی، ہم نے دے دی۔ میں پھر اصرار کر رہا ہوں ترجمے پر، جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ آل محمد نے صبر کیا، پانی سے افطار کر لیا، پھر روزہ رکھ لیا، ہم نے ان کے صبر پر جنت دے دی۔ سن لیا تم نے؟ قرآن ہے، ویسے پہنچ رہا ہے۔ آج ذرا میں نے ڈفرینٹ طریقے سے چاہا کہ کچھ آیتوں کے ذریعے اپنے نوجوان دوستوں کو کچھ مسائل ہدیہ کر دوں۔ اچھا بھائی، اب ہم نے دے دی جنت، پھر فہرست ہے سورہ حلقہ میں،
وہ فہرست نہیں گناؤں گا کہ ہم نے جنت میں یہ دیا یہ دیا یہ دیا یہ دیا. جاؤ دیکھنا سورہ حلقہ، اس کا ٹرانسلیشن دیکھ لینا، ٹھیک ہے نا. تو جب جنت میں نعمتیں ملنے والی جو ہیں ان کی فہرست بیان کر لی تو آپ جانتے ہو اللہ کیا کہنے لگا؟ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. بڑی آسانی سے گزر گئے ہو، اس جملے سے بڑی آسانی سے گزر گئے ہو. کیا کہا تھا آل محمد نے کہ ہمیں مسکینوں سے، یتیموں سے، اسیروں سے نہ جزا چاہیے، نہ بدلہ چاہیے، نہ شکریہ چاہیے. دینا ہو تو اللہ بدلہ دے، ادا کرنا ہو شکریہ تو اللہ ادا کرے. کہنے لگا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. آل محمد یہ جنت تمہارا بدلہ ہے اور ہم تمہارے شکر گزار ہیں. سن لیا بھائی تم نے؟ اگر تم مجھے کوئی ہدیہ دو تو اگر مجھ میں استطاعت ہوگی تو ہدیہ کے بدلے میں ہدیہ دوں گا. پوری قوت سے سمجھو، پوری قوت سے سمجھو کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. اگر تم نے مجھے کوئی چیز تحفے میں دی نا تو اگر مجھ میں استطاعت ہوگی، اگر میں دم رکھتا ہوں گا تو تحفے کے بدلے میں تحفہ دوں گا، اور اگر تحفہ نہیں دے سکتا تو شکریہ ادا کروں گا. دونوں کام نہیں کروں گا کہ بدلہ بھی دے دوں اور شکریہ بھی ادا کروں. یا اللہ نے بدلہ بھی دیا، جنت لے لو، جنت لے لو، اور شکریہ بھی ادا کیا. آل محمد تم نے ہمارے دین کی خدمت کی، اس کے بدلے میں ہم جنت دے رہے ہیں. اگر یہ جنت پورا بدلہ ہوتی، اگر یہ جنت پورا بدلہ ہوتی تو ہم بدلہ دے کر خاموش ہو جاتے. لیکن بدلہ پورا نہیں ہے، اس لیے شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو؟ یہ شکریہ کون ادا کر رہا ہے؟ اللہ. بھیا یہ نا، یہ تم نے سن لیا، آرام سے سن لیا بھائی، بہت توجہ رہے. اور اب کہنے لگا اس پورے واقعے کو بیان کر کے، ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. بھائی یہ تذکرہ ہم نے کر دیا، اب جس کا جی چاہے سبیل پہ آ جائے. اچھا بھائی دیکھو، مولانا محمود موسی واہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب انہیں بھی ایک جملہ ہدیہ کر دوں، لیکن پوری قوت سے سمجھنے کی کوشش کرنا. کیا کہا بھائی؟ ان ھذہ تذکرۃ. اب دوسرا لفظ دیا. ابھی تک تو میں بات کر رہا تھا کہ آل محمد سبیل ہیں، کہتا آل محمد تذکرہ ہے. آل محمد کا ذکر کیا ہے؟ تذکرہ ہے. میں نے تو نہیں کہا نا، آیت ان ھذہ تذکرۃ، یہ آل محمد کا ذکر کیا ہے؟ تذکرہ ہے. توجہ رہے، آل محمد کا ذکر تذکرہ ہے. قرآن نے کہا ذکر آل محمد تذکرہ ہے. اور اب جاؤ سورہ مدثر میں دیکھنا، فما لہم عن التذکرۃ معرضین. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تذکرے سے منہ کو پھیر کے بھاگے جا